صلی اللہ محمد علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام علی حسین بن علی ایہا الشہید المظلوم ولعن اللہ تعالی علی اعداء الحسین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ مومنین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، 10 محرم کی صبح، یوم عاشور، یوم قیامت، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن، حسین کا آخری دن۔ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، سورج نہ نکلنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔ تاریخ انسانیت نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، مہر نبوت کا سوار بھاگتے گھوڑے کی زین سے گر گیا۔ زہرا کے دل کا چین، سیدہ کے جگر کا ٹکڑا، وہ حسین جس کا ایک بال ٹوٹتا تو ماں ساری رات نہ سوتی، اس کی زلفیں قاتل کے ہاتھ میں تھی۔ وہ حسین جس نے اپنے ایک اشارے سے راہب کو 7 بیٹے دیے، وہ اکبر کو دفنا چکا۔ وہ حسین جس نے سجدے میں نانے کی پشت پہ آیا تو رسول کو سجدے کو طول دینا پڑا، اس کا سر سجدے سے قاتل نے اٹھا لیا۔ وہ حسین جسے علی کی بیٹی نے مدینے سے صدقہ دے کے نکالا تھا، وہی حسین 10 محرم بوقت عصر اپنی بہن کے خیمے کے باہر آ کے کہتا، السلام علیکہ یا زینب یا کلثوم یا رقیۃ علیکن منی سلام۔ اے علی کی بیٹیو، حسین کا آخری سلام۔ اندر سے آواز آئی، ساری زندگی بہن کو خیمے میں آ کے ملا، آج دروازے سے سلام کیوں کیا؟ رو کے آواز آئی، جس حال میں ہوں اگر اس حال میں آیا، یا بہن مر جائے گی یا بیٹی مر جائے گی۔ جو ہی شہزادی نے خیمے کا پردہ اٹھایا تو دیکھا کریم کربلا کی حالت کیا ہے، سر پہ امامہ کوئی نہیں، لباس پھٹا ہوا ہے، اس لباس پہ کہیں اکبر کا خون، کہیں قاسم کا خون، کہیں اصغر کا خون۔ امام حسین علیہ السلام کی داڑھی ریت سے بھری، داڑھی خون سے بھری، اور پیشانی میں ایک تیر لگا ہوا تھا۔ حسین کی آواز آئی، عالیہ میری پیشانی میں تیر ہے۔ بی بی رو کے کہتی، حسین خیمے آ، تو نے اکبر کے جگر سے برچھی نکالی، تو نے عباس کے آنکھ سے تیر نکالا، تو نے اصغر کی گردن سے تیر کھینچا، آ خیمے میں بہن تیری پیشانی سے تیر نکالا۔ حسین رو کے کہتے، عالیہ تجھے کیا خبر کہ تیر کیسے نکالتے ہیں؟ تڑپ کے کہتی ہے، حسین تجھے یاد نہیں جب میں نے حسن کے جنازے سے تیر کھینچے تھے؟ میں کائنات کی پہلی بہن ہوں، ایک بھائی کے جنازے سے تیر نکالا، دوسرے کی پیشانی سے تیر نکالا۔ امام حسین علیہ السلام کی آواز ہے، عالیہ مجھے کوئی پرانا لباس دے۔ رو کے کہتی، تیرے کپڑے جنت سے آئے تھے، لباس پرانا کیوں مانگ رہا ہے؟ کریم کربلا یہ چاہتے تھے میری لاش لوٹنے کے لیے اگر ملاؤن آئے، لباس پرانا سمجھ کے میرا لباس چھوڑ دے۔ حسین علیہ السلام نے بہنوں سے وداع کیا، بیٹی کا آخری وداع، بیٹی کو اپنی گود میں لیا، ہاتھ اٹھا کے کہتا، میرے اللہ میں نے تہجد کی نمازوں میں سکینہ مانگی تھی، میرے اللہ یہ بیٹی میرے سینے کے بغیر سو نہیں سکتی، میرے اللہ حسین دعا کر رہا ہے میری سکینہ پہ نیند طاری کر دے۔
ادھر شہزادی کی آنکھیں بند ہوئی. حسین نے اپنے ہاتھوں سے شہزادی کا سر اٹھایا, کربلا کی ریت پہ سکینہ کا سر رکھا, ماتھا چوم کے کہا اچھا سکینہ اللہ کے حوالے, اچھا سکینہ مولا کے حوالے. عالیہ کا پیشانی چومی, شہزادی نے بھائی کی گردن کا بوسہ دیا. حسین رو کے کہتے عالیہ گھبرانا نہ, میرا امتحان ختم تیرا شروع. عالیہ شام کے بازاروں میں تنہانی ہوگی, میں نیزے کی نوک پہ تیرے خطبے سنوں گا, میں نیزے کی نوک پہ تیرا کلام سنوں گا. میری بہن تو 70 قدم کے فاصلے پہ میرا سجدہ دیکھ, میں سارے رستے نیزے پہ تیرا کلام سنوں گا. بہن نے بھائی کو ودا کیا, بیٹیوں نے بابے کو ودا کیا. گھوڑے کی زین پہ بیٹھا محمد کا راج دلارا 9 لاکھ کے سامنے آ کے رو کے کہنے لگا تم نے میرا اکبر مارا میں چپ رہا, تم نے میرا عباس مارا میں چپ, تم نے میرا گود والا اصغر مارا میں چپ رہا. میں آ گیا ہوں تمہارے سامنے, مجھے صرف اتنا بتاؤ مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو. 9 لاکھ سے آواز آئی لبغض ابی کا, تیرے باپ علی کی دشمنی میں مارنے آئے. نکلی تلوار نیام سے حسین کی, رو کے کہا علی اور ولی اللہ کے دشمنوں, او میرے بابے کی ولایت کے دشمنوں. حسین جنگ کرتے جا رہے تھے, کربلا داد دیتی جا رہی تھی. یہ کائنات کا پہلا شریف مجاہد ہے جو بیٹوں کی لاشیں اٹھانے کے بعد لڑ رہا تھا, جو بھائیوں کی لاشیں اٹھانے کے بعد لڑ رہا تھا. مقتل کہتی ہے کہ بپرے ہوئے شیر کی طرح حسین کبھی دائیں حملہ کرتے کبھی بائیں حملہ کرتے. حسین نے اتنے جاندار حملے کیے کہ کربلا کی فوجیں دوڑنا شروع ہوئی. کسی کو خبر ہی نہیں تھی کہ اکبر کے بعد بھی حسین لڑ لے گا, عباس کے بعد بھی حسین لڑ لے گا. حسین رو رو کے کہہ رہے تھے تم نے ہمیں غریب سمجھا, تم نے ہمیں کمزور سمجھا. جب پورا چٹکل میدان کربلا کا خالی ہو گیا, یا ہاتف غیبی سے ندا آئی ہے نفس مطمئنہ, پلٹا اپنے رب کی جانب. حسین نے رب کی آواز سنی, حسین نے گھوڑے کی لجام میں چھوڑ دی, حسین نے گھوڑے کی کوچ پہ اپنا سر رکھ دیا. جو ہی حسین کا مرتجد واپس پلٹا, جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر مارا, جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری, جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا. جس ملعون کے پاس کچھ نہیں تھا وہ کربلا کی گرم ریت اٹھاتا حسین کے اوپر پھینکتا. حسین علیہ السلام کو پتھر لگتے رہے, بھاگتے گھوڑے کی زین سے گر گیا محمد کا بیٹا. حسین علیہ السلام کا گرنا تھا. کتابیں کہتی ہیں سید الساجدین سے ایک شخص نے مدینے میں پوچھ لیا تھا مولا بتا تیرے بابا حسین کے بدن پہ زخم کتنے لگے تھے. مولا سید الساجدین نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا انگوٹھی کی طرف اور روئے, پھر انگوٹھی کا اشارہ کیا پھر روئے. اس نے کہا میں نے پوچھا حسین کو زخم کتنے تھے. سید الساجدین نے انگوٹھی اتار کے کہا میرے بابا کے بدن پہ انگشتری جتنی جگہ بھی خالی نہیں تھی. 4,500 زخم تھا جو حسین علیہ السلام کے بدن پہ تھا. زخموں کے اندر زخم, پھر زخموں کے اندر زخم, تیروں کے اندر تیر, نیزوں کے اندر نیزے تھے. اگلی سطر میں پڑھوں گا سادات سے معافی مانگنے کے لیے. جب حسین کو قتل کر رہے تھے یہ ملاؤن جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تھے, ان کے ہاتھوں میں لکڑی کی لاٹھیاں تھی. میرا 12واں امام زیارت ناہیہ میں کہتا میرا سلام میرے اس مظلوم کو جس کو لاٹھیوں سے مارا گیا, جس کو لکڑی کی لاٹھیوں سے مارا گیا. مصطفیٰ کے بیٹے کو لاٹھیوں سے مارا گیا, تیروں سے مارا گیا, تلواروں سے مارا گیا. میرا 12واں امام زیارت ناہیہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی ایسا میدان جنگ کا ہتھیار نہیں تھا جو کربلا میں حسین پہ آزمایا نہ گیا ہو. خنجر حسین پہ چلا, تیر حسین پہ چلا, تلوار حسین پہ چلی, نیزہ حسین پہ چلا, ڈھالوں کے ساتھ حسین کو مارا گیا, لکڑیوں کے ساتھ حسین کو مارا گیا. حتیٰ کہ جس ملاؤن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا وہ گرم ریت اٹھاتا حسین کے زخموں پہ ملنے شروع کر دیتا. جب حسین گھوڑے کی زین سے گر گئے, سادات و غیر سادات, ادھر گھوڑے کی زین سے حسین گرے, یا مرتجز قریب آیا, رو کے کہنے لگا مولا مرضی سے گرے ہیں یا میری غلطی سے گرے ہیں. فرمایا نہ تیری غلطی تھی نہ میری مرضی تھی, گرا دیا نانے کی امت نے.
جس نے حسین کے گل چکر لگانے شروع کیے. مرتجز کی آواز آئی, مولا میرے گلے میں باہیں ڈال, میں تجھے بہن کے خیمے لے جاؤں. حسین رو کے کہتے ہیں اس حالت میں بہن مر جائے گی. فرمایا مولا چڑھ میری پشت پہ, تجھے نجف بابے کی قبر پہ چھوڑاؤں. آواز آیا دین مکمل نہیں ہوتا. رو کے کہتا چڑھ میری پشت پہ, میں تجھے قبر محمد پہ چھوڑاؤں. آج چڑھ میری زین پہ, میں تجھے ماں کی قبر پہ چھوڑاؤں. حسین رو کے کہتے بیٹوں کی لاشیں چھوڑ کے کہاں جاؤں, بھتیجوں کی لاشیں چھوڑ کے کہاں جاؤں. مرتجز کی آواز ہے مولا میں نے تیری ماں کی چادر میں جو کھائے ہیں, مولا مجھے کوئی حکم کر میں تیرا پورا کروں. حسین رو کے کہتے او میرا وفادار گھوڑا, او میرا وفادار مرتجز, او میرا بچپن کا وفادار. حسین نے کہا اپنا سر میرے قریب کر. مرتجز نے سر قریب کیا. حسین کی آواز آئی نہ نانے کی قبر پہ لے کے جا, نہ بابے کی قبر پہ لے کے جا, نہ ماں کی قبر پہ لے کے جا, نہ بہن کے خیمے لے کے جا. اگر احسان کرنا چاہتا ہے احسان کر, میں تیرے گلے میں باہیں ڈالتا ہوں, مجھے اکبر کی لاش پہ لے جا, مجھے میرا آخری بار دکھا دے, میں ایک بار اکبر کا چہرہ دیکھ لوں. خدا لعنت کرے. شمر ملاؤن انگلی پہ خنجر کو گھماتا ہوا حسین کے قریب آیا. کریم کربلا کا سر سجدے میں تھا. یہ ملاؤن سجدے کی حالت میں حسین کی پشت پہ سوار ہوا. مقتل کہتی ہے اس نے سجدے میں سے حسین کی زلفوں پہ ہاتھ ڈال کے حسین کے سر مبارک اوپر کیا. گلوے مبارک اوپر آنا تھا. اس ملاؤن نے حسین کے چہرے پہ تماچا مارا. 4 سال کی بیٹی خیمے کے دروازے پہ آ گئی. رو کے کہتی نہ مار میرا 3 دن کا پیاسا, نہ مار میرا کربلا کا مظلوم بابا. زیارت نہیہ میں میرا بارواں امام کہتا میرا سلام ہو میرے اس جد مظلوم کو جسے پسے گردن ذبح کیا گیا. میں معافی مانگ کے جملہ پڑھوں گا. احکام ذبیحہ شریعت محمد کے اندر ہے, جانور بھی ذبح کرو تو گردن کے بالائی حصے سے کرو, کیونکہ یہاں پر ایک شاہ رگ ہے جس میں خون ہے. وہ ایک رگ کٹنے سے انسان کی بدن کا لہو چلا جاتا ہے, لیکن یہاں پر شاہ رگ نہیں, یہاں پر گردن کی ہڈی ہوتی ہے. میرا 12واں امام کہتا ہے ان ملاؤنوں نے حسین کو شاہ رگ سے نہیں, انہوں نے پسے گردن حسین, انہوں نے کند خنجر کے ساتھ حسین کی گردن پہ ضربیں لگانی شروع کی. یہ پہلی ضرب لگاتا لہو نہ آتا, دوسری شرط ضرب لگائی لہو نہ آیا. جب اس ملاؤن نے چوتھی ضرب لگائی حسین کی گردن سے خون نہ آیا. یہ ملاؤن دیکھ کے کہتا ہے تو پیاسا بھی ہے, تو مظلوم بھی ہے, اجازت امامت استعمال کر رہا ہے, اختیار امامت استعمال کر رہا ہے, تیری گردن سے لہو کیوں نہیں آ رہا. حسین کی چیخ نکلی. رو کے کہتا اما فاطمہ اپنا ہاتھ اٹھا لے, او میری ماں زہرا اپنا ہاتھ اٹھا لے. اما میں جانوں میرا قاتل جانے. 13 ضربوں کے ساتھ قاتل نے حسین کے سر کو تن سے جدا کیا. 13 ضربیں لگی حسین ابن علی کی گردن پہ. جو ہی اس نے سر حسین کو دھڑ سے جدا کیا, اس نے سر حسین کو نیزے کی انی پہ اٹھایا. 4 سال کی مظلومہ بیٹی پیچھے چلی, رو رو کے کہتی تھی قتل کر لیا ہے, سر مجھے دے دے. یہ دیکھ کے کہتا من انتے تو کون ہے. رو کے کہتی انا سکینہ بنت الحسین, میں اسی مقتول کی بیٹی سکینہ ہوں. اس ملاؤن کے ایک ہاتھ میں حسین کا سر تھا, اس نے دوسرے ہاتھ سے سکینہ کے چہرے پہ تماچا مارا. سر حسین سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہوئی. آواز آئی حیا کر میری چھوٹی فاطمہ ہے, حیا کر میری چھوٹی بطول ہے. ادھر سر حسین تن سے جدا ہوا, جس میں حسین کے اوپر ان ملاؤنوں نے آ کے لوٹنا شروع کیا. ایک ملاؤن نے حسین کی عبا اتار لی, ایک ملاؤن نے حسین کی قبا اتار لی, ایک کمینے نے آ کے حسین کے کمر بند پہ ہاتھ ڈالا. سید کی لاش کا ہاتھ اٹھا, آواز دی حیا کر میری لاش میں میری بہنوں نے آنا ہے. ایک ملعون کہتا ہے نام اس کا جمال ہے. وہ کہتا جب میں لاشائے حسین پہ پہنچا, حسین کے بدن کی ہر چیز لوٹی جا چکی تھی, صرف حسین کی انگلی میں ایک انگوٹھی تھی. وہ کہتا میرے ذہن میں خیال آیا مدینے کا شہزادہ, انگوٹھی اس کی قیمتی ہوگی. اس نے کہا میں نے جلدی میں انگوٹھی اتارنا چاہیے, انگوٹھی نہ اتری. میں نے پھر اتارنا چاہیے, پھر نہ اتری. وہ کہتا مجھے جلدی تھی, میں نے خیموں کا مال لوٹنا تھا. یہ کہتا میں کربلا کے ریگستان میں دوڑا, میں ایک پتھر اٹھا کے لایا, اس پتھر پہ حسین کا ہاتھ رکھا, اپنی جیب سے خنجر نکال کے حسین کی انگلی پہ رکھ کے دوسرے پتھر سے ضرب لگائی. ایک کالے برقعے والی بی بی کی چیخ آئی. رو کے کہتے تجھے انگوٹھی چاہیے, مجھے بتا میں اتار کے دے.
تھوڑی دیر کے بعد بہن بھائی کی لاش پہ آئی ہے. شہزادی کو بھائی کی لاش مقتل میں نظر نہیں آئی. رو کے کہتی ہے اینا حسین، حسین کہاں ہے؟ تیری بہن تجھے ڈھونڈنے کے لیے آئی ہے. آخر ایک ٹوٹے ہوئے تیروں تلواروں اور پتھروں کے ڈھیر کے نیچے سے آواز آئی، علیہ علیہ یا بنت محمد، اترا گھوڑے سے، میں یہاں ہوں محمد کی بیٹی. اب میرے سر پہ قرآن رکھو. علی کی بیٹی کا اونٹ بٹھایا نہیں گیا. علی کی بیٹی اونٹ سے ایسے اتری جیسے گھوڑے سے عباس اترا تھا. شہزادی کے ہاتھ پر سے گردن بندھے ہوئے تھے. شہزادی زمین پہ گری. بی بی جب آئی، بی بی نے اپنی کوہنیوں سے پتھر ہٹائے. پتھر ہٹاتے 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 حسین کی لاش پہ نظر پڑی. بہن کو بھائی کا سر نظر نہیں آیا. رو کے کہتی اینا اینا راس الحسین، حسین تیرا سر کہاں گیا؟ کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی، میرے سر کا نہ پوچھ، مجھے بتا این الردا، زینب تیرا برقع کہاں چلا گیا؟ تیری چادر کہاں چلی گئی؟ رو کے کہتی حسین تو مارا گیا، قاتل میرے خیمے میں آ گیا. حسین جس نیزے پہ تیرا سر تھا دوسرے نیزے سے میری ردا اتار کے لے گیا. حسین بہن شام جا رہی ہے. حسین کربلا تو گیا، شام بہن جا رہی ہے. حسین کربلا میں دین تو نے بچایا، شام میں زینب تجھے بچائے گی. ان للہ و انا الیہ راجعون. اعظم اللہ واجورنا وجورکم بمصائب الحسین. میرا مالک پرس سے قبول فرمائے، تعزیت قبول فرمائے. سلام یا حسین. اللہم العن قتلۃ الحسین، اللہم العن قتلۃ اولاد الحسین، اللہم العن قتلۃ صحاب الحسین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.